السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ میں ہوں سونیا عدنان اور میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق صاحب۔ ناظرین، جس ملک یا ریاست میں قانون کمزور ہو جائے وہاں مافیاز طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مافیاز ملک کو اپنے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اور جب بات نہ مانی جائے تو پھر دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو غیر قانونی قرار دیا تو پھر نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میدان میں آ گئے۔ چیف سیکرٹری اور کمشنر لاہور کو دھمکیاں دے ڈالی اور یہ کہا کہ نتائج بھگتنے ہوں گے۔ دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب کا بھی معاملہ ہے جس کے بارے میں حکومت خود کہتی ہے، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ اس مافیا کا حصہ ہیں جنہوں نے عوام کی جیبوں سے 140 ارب روپے نکالے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب، ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں، پاور شوز دکھائی جا رہی ہیں، سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس مافیا سے حکومت کیسے نپٹے گی؟ دوسری طرف رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود متعدد بار نوٹسز لیے، ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے کیے جاتے رہے لیکن معاملات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ اب اس مافیا سے بھی نمٹنا ہے، اس کا ذمہ دار بھی حکومت مافیاز کو ٹھہرا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان مافیا سے حکومت نپٹے گی کیسے، اور ان مافیاز کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہے۔ دوسری طرف ناظرین، شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا معاملہ بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ لٹک چکا ہے۔ ضمانت کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز میں اختلاف سامنے آ گیا۔ ایک جج صاحب نے درخواست منظور کی، دوسرے جج صاحب کی جانب سے مسترد کی گئی۔ اب ظاہر ہے دونوں ججز نے فیصلے لاہور ہائی کورٹ بھجوا دیے، 3 رکنی ایک نیا بینچ بھی بن چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ سارے معاملات پر ناظرین آج کے پروگرام میں ہم اور پروگرام میں بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ملک کے نامور تجزیہ کار جناب حسن نثار صاحب نے۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ حسن نثار صاحب، آغاز کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے معاملے سے ہی۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے کہا جاتا رہا کہ ضمانت ہو چکی ہے، پھر ایک جج کا اختلافی نوٹ سامنے آ گیا، پھر اب ظاہر ہے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی نیا بینچ بھی بنا دیا گیا ہے۔ سر، ہماری عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی اس پر بڑی تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کریڈیبلٹی کا فیکٹر بھی کہیں نہ کہیں متاثر ہوا ہے اس سب کے بعد؟ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں آپ، ہماری 72-73 سالہ تاریخ سوائے اس طرح کے لطیفوں کے اور کیا اچیومنٹ ہے ہماری آج؟ 73-72 سال کے بعد بھی لوگ بنیادی ترین ضروریات زندگی اس کے لیے کلپ رہے ہیں، اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کے لیے بے چین ہیں، اس کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ پینے کا صاف پانی، بیسک ریکوائرمنٹ، یہ پورا کرۂ ارض بھی سوائے پانی کے کیا ہے؟ پانی زندگی کی ریالٹی ہے۔ ہیومن باڈی دیکھ لو آپ، اس میں سوائے پانی کے باقی سارا کچھ تو ثانوی ہے۔ تو جن کو 72 سال میں وہ نصیب نہیں ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح وہ جب کراچی واپس آئے بیماری زیارت سے، ایمبولنس کی بیماری سے، ایمبولنس کی وہ خرابی سے لے کے شدید بیمار ایک بندہ جس نے زندگی کی بازی لگا کے یہ ملک حاصل کر کے دیا، اس پہ کنٹروورسی ہے۔ میں نہیں جانتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ مجھے تو بی آج تک یہ نہیں پتا کہ پاکستان 2 لخت ہونے کے پیچھے حقائق کیا ہیں، کون قصوروار تھا۔ محمد علی جناح اگر آج دنیا میں واپس آئیں اور پوچھیں میرا گفٹ کیا ہوا پاکستان کہاں ہے، تو کیا جواب دے گا اس ملک کا کوئی بھی شہری؟ مجھے نہیں پتا who was to be blamed۔ یاد ہیں کہیں کوئی لیاقت علی خان کے کوئی قتل پہ؟ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، افسانے ہیں، وہ جتنے مرضی پڑھ لو آپ۔ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، جس کیس کا آپ حوالہ نہیں دے سکتے عدالتوں میں،
تو یہ اٹ از آرٹس از اے ہسٹری آف بلنڈرز پلنڈرز اینڈ سرنڈرز. تو سر قصوروار ایسٹ کون ہے؟ پاکستان یہ سے پہلے معاملات بات کیا سن لیں. ایسے ہی چلتے رہیں ایک گے یا منٹ کہیں نہ ایک کہیں منٹ معاملات سلجھانے کے لیے بھی کوئی آئے گا سامنے؟ پہلے بات سن لیں پوری. ایسٹ پاکستان سے اپنا ملک آدھا گوا دینا اس سے بڑا بلنڈر کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا اب آؤ, میں نے دوسرا لفظ استعمال کیا پلنڈر, لوٹ مار. جب پاکستان بنا بدترین حالات تھے, لوگ لٹے پٹے آئے تھے, اپنی صدیوں سے جہاں سیٹلڈ تھے, اپنے ٹھور ٹھکانے بیٹیاں پیچھے چھوڑ کے, بچے مروا کے, بزرگ مروا کے آئے تھے. لیکن اس ملک پہ قرضہ نہیں تھا 1 روپیہ. اس ملک نے کسی کا دینا نہیں تھا, لینا تھا ہندوستان سے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گاندھی جی نے یہ جو برت رکھا تھا احتجاج اپنے خلاف, اپنی حکومت کے خلاف, کہ پاکستان کے واجبات یا جو بھی بنتا ہے ان کا واپس کرو, چونکہ ہندوستان نے وہ پیسے کچھ دینے کے بعد باقی روک لیے تھے. سرنڈرز دیکھ لو, ادارہ ہی کوئی نہیں رہ گیا. اس سے بڑا سرنڈر کیا ہونا ہے؟ اور جو ایک ادارہ پاکستان کا قائم دائم ہے, کھڑا ہے, اس کو اس ملک پہ 3 بار حکمران رہنے والے اس کو سکینڈلائز کر رہے ہیں, اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آگے چلو. ہاں جی حسن نثار صاحب, جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے کبھی بھی ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. لیکن بدقسمتی ہے کہ چاہے ہمارے حکمران ہیں, چاہے اشرافی ہے, چاہے سول سوسائٹی ہے, ہم سب اس سے بھاگ رہے ہیں. اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ کوئی کھل کے بات نہیں کرتا کیا ہونا چاہیے. ابھی آپ نے پلنڈر کی بات کی. اب دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ کی طرف سے ہے, سرنڈر پلنڈر والا. یہ کب تک چلے گا؟ پلنڈر کی نئی بات اب جو نکلی ہے, نواز شریف صاحب کی ضمانتیں, اپنا ان کی جائیدادیں ضبط ہونے کی بات نیب کر رہا ہے. نیب کو اپنی پڑی ہے, کنٹروورسی اس کی اپنے بارے میں بہت زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی اب یہ فائنلی کیسے ہوگا؟ نواز شریف کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں یا جو لوٹا گیا مال وہ برآمد تو نہیں ہو رہا, کیا یہی طریقہ ہے کہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں؟ جی سر. دیکھیں بھائی, ابھی جو بی بی نے انٹرو میں ایک بات کی, اس میں مہنگائی بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. مہنگائی ایک ہوتی ہے اصلی, ایک ہوتی ہے نقلی. ایک کا تعلق ہوتا ہے اقتصادیات کے مضمون کی بنیادی بات سے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. دوسری ہوتی ہے مصنوعی اور جعلی جو ہم کرتے ہیں. میرا تو اس ملک کے بارے میں اب کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ عوام کو حکام سے ہی نہیں, عوام کو عوام سے بھی بچاؤ. اس مہنگائی میں بہت سارا رول عوام کا ہے. عوام کا اپنا رول کیا ہے؟ آپ مستقبل کا پوچھ رہے ہو. بھائی میں تو کوئی نجومی نہیں ہوں یہاں, یہ تو کوئی سینسیبل بندہ, اس سے آپ پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا, پریڈکٹ کرے گا. مجھ سے آپ امریکہ کے بارے میں کسی سر پیر والے ملک کے بارے میں پوچھو, میں یہاں بیٹھا اس کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں. میں اس ملک کا شہری ہوں, یہاں کی جمپل ہوں. میں اپنے ملک کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اٹ از این ان گورنیبل اینڈ ان پریڈکٹیبل کنٹری. یہی ہماری تاریخ بتاتی ہے. اب اچھا, ملکوں میں ہوتا کیا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں بھائی میرے. ایک ہوتے ہیں حکام, ایک ہوتے ہیں عوام. یہاں تو دونوں کے درمیان غیر ذمہ دارانہ رویوں کا, کرپشن کا کمپٹیشن ہے. ایک سادہ سا سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں, بہت بیسک سا. یہ سرکاری ملازمین کی جتنی تنخواہیں ہیں, یہ ان تنخواہوں میں موجودہ حالات کے درمیان زندہ کیسے ہیں؟ بتا دیں مجھے. یہ بڑا بنیادی سوال ہے حسن نثار صاحب جو آپ یہ کانٹرڈکشنز میں کھڑا ہے. یہ ملک کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل اکنامک ہسٹری ساری سامنے رکھیں, اس کا پھر بھی جواب نہیں ملتا. لیکن ایک بات تو آپ اکثر کرتے ہیں, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, جب بات ہوتی ہے کہ جی کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, اشرافیہ کو, سیاستدانوں کو, سول سوسائٹی کو, آپ اکثر کہتے ہیں میں کسی کو نہیں ذمہ دار ٹھہراتا, میں عام آدمی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندے اب آپ کے اوپر برس اقتدار آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں, تو پھر بھی آپ اگلی دفعہ ان کو ووٹ دیتے ہیں. اس بات میں بڑا وزن ہے. تو اگر میں حسن نثار صاحب آپ سے پوچھوں کہ یہ تربیت ہی عوام کی نہیں ہو رہی, وہ ہر دفعہ یہی کریں گے, جانتے بوجھتے بھی کہیں کھاندہ ہے تو لاندہ بھی ہے, نواز شریف کے بارے میں کہیں گے, زرداری دوستوں کا دوست ہے. یہ رویہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟
یہ رویہ 3 دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کے لیے. انسان کیا اشرف المخلوقات, یہ تو ہم نے گھڑا ہوا ہے ایک معاملہ. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہوتا. ہم جیسے لوگ اشرف المخلوقات کی ان ٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہوتے ہیں پوری دنیا میں. چند روحانی شخصیات, چند سائنسی شخصیات, چند اور کچھ شخصیات وغیرہ نکال دو تو ہیومن ہسٹری ہے کیا؟ یہ بیسیکلی آدمی کو انسان بناتی ہیں 3 چیزیں: تعلیم, تربیت اور گرومنگ. گرومنگ تو خیر بہت دور کی بات ہے, بہت ہی دور کی بات ہے. جس خاندان میں تمول اور تعلیم کم از کم 3 نسلوں سے موجود نہ ہو, وہاں تو گرومنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں تو بیسک ایجوکیشن ہی کوئی نہیں ہے. اور ایجوکیشن کیا ہے ذرا لیول دیکھو موجودہ حکمرانوں کا بھی. جا چکے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا ہو تو لکھا ہوا ہے, ہم تو تب بھی کرتے تھے. مجھے تو 26 27 28 سال ہو گئے ہیں یہ رونا پیٹتے, نون لیگ کے خلاف بھی یہی بکواس کرتے رہتا. میں کم از کم اپنی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی. اب مجھے کوئی یہ بنیادی ایک بات بتائے کہ یہ جن کو بنیادی طور پہ جس کمیونٹی کو, جس آبادی کو, جس قوم کو, قبیلے کو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ ہو, اپروچ یہ ہے. میں کئی بیوروکریٹ سے ایک جملہ سن چکا ہوں میرے بھائی, مجھے اس کا جواب دیں. وہ باتوں باتوں کوئی کہتا ہے 2 سال, کوئی کہتا ہے 4, کوئی کہتا ہے 5. جی میں ہماری ریٹائرمنٹ تو جی اتنی دیر رہ گئی, اس کے بعد ہمیں کس نے پوچھنا. وہ لعنت اس سوچ پہ. یعنی تم جانتے بھی ہو تمہیں کسی نے نہیں پوچھنا, اس کے باوجود تم اپنے رویے امپروو نہیں کر رہے. تم لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ گے, صلہ رحمی سے, عدل سے, احسان سے, شفقت سے, محبت سے کام لوگے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری ریٹائرمنٹ کے بعد تمہیں پوچھے کوئی نہ. رویے, تعلیم, تربیت, گرومنگ یہ اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری تھی. لیکن جو ریاست اپنے شہری کو صاف پانی نہیں دے سکی پینے کا, اور ابھی یو این ڈی کی رپورٹ آئی ہے 5-6 دن پہلے, اس پہ آپ لوگ کو پروگرام کرو اچھا سا. پاکستان کے کتنے وسائل پہ کتنے فیصد لوگ قابض ہیں, اور ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. اور وہ سسٹم کے بارے میں نہیں کہہ رہا, یو این ڈی پی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک جیب سے دوسری جیب میں مال شفٹ کرنا, یہ اس سسٹم کا کمال ہے. اس قوم نے وہ خاک ترقی کرنی ہے, اور اس کا کیا فیوچر آپ پوچھ رہے ہو, جس کی بھاری اکثریت کو اگلے وقت کی روٹی نہ جینے دے رہی ہو. تو اس کے مستقبل میں کیا یہی رہے گا؟ اس سے بدتر ہوگا. مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کتنی ہے, اور آپ کے ساتھ جو بچی بیٹھی ہے اس کی ایج کتنی ہے. مجھے تو 50 سال ہو گئے ہیں, 50 سے بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں, یہ سنتے اور دیکھتے ہوئے کہ جی روٹی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, گھر کا کرایہ نہیں ہے, بچے کی فیس نہیں ہے, ماں کی دبا نہیں ہے. کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو آئی اوپنر ہیں سوسائٹی کے لیے, ہمارے لیڈروں کے لیے. اب تو پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 72 برس گزر گئے ہیں, ایگزسٹینشل تھریٹس آپ کے اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے, کہ ہماری لڑائی فساد سیاست اپنی جگہ جو ہو رہا ہے, اداروں کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی دن ایسا آنا ہے کسی کو پتہ نہیں چلنا کہ ملک ہے بھی کہ نہیں ہے. تو کیا آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ؟ سب کی جو ذمہ داری کوئی نہیں پوری کر رہا. مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہے بھی کہ نہیں ہے والا سوال بھی پتہ نہیں کوئی بیوقوف ہی کرتے ہوں گے. میرے پاس تو سوال کو دیکھیں, بات سنو. ایک آدمی جس کی ہڈیاں فریکچر ہو چکی ہوں, جس کے مسلز ریپچر ہو چکے ہوں, جس کے آرگنز کام نہ کر رہے ہوں, ڈائلسس پہ بھی ہو, ہارٹ کا بھی پیشنٹ ہو, اس کے بلڈ پریشر کا بھی رولا ہو, اور وہ سانس لے رہا ہوں, تو دنیا میں کئی لوگ ہیں, کئی قومیں ہیں جو اسی طرح زندہ ہیں. یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ سب سے برا حال افغانستان کا ہے, اور اس سے ایک اوپر ملک ہے, اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو زندہ تو ریڈ انڈینز بھی ہیں.
یہ نہیں کہ اصل کیا نثار ہوگا. صاحب، جن سسٹم کی خرابیوں کی آپ نے بات کی ہے، نو ڈاؤٹ یہ سب کچھ ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس سسٹم کو ٹھیک کون کرے گا؟ کون آئے گا جو اس سسٹم کو ٹھیک کرے گا؟ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم ایسا ہی چلتا رہے گا؟ یہی ہماری جو ہے یہی سچائی ہے، اسی کے ساتھ ہی ہم نے رہنا ہے. دیکھو بھئی، یہ ایک سادہ سی بات ہے. طاقتور وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں، جو اس سسٹم جو ہے یہ ایک وہ بینیفیشری. یہ ملک نا ایک سمجھ لو ایک گائے اور بھینس ہے بڑا دودھ دینے والی، جس کا پچھلا حصہ ایک مخصوص محدود مراعات یافتہ طبقے کے پاس ہے کہ دودھ اس نے پینا ہے. اس کا اگلا حصہ وہ عوام کی ملکیت ہے کہ تمہاری ہڈیوں سے ہم نے گودا نچوڑ کے اس گائے کو بھینس کو فیڈ کرنا ہے، تم اس کا اگلا حصہ سنبھالو، اس کو فیڈ کرو، دودھ دونے کے لیے ہم بیٹھے ہیں پیچھے. تو جو بینیفیشری ہے، میں اس سسٹم کو کیوں ختم کروں گا جس کا میں بینیفیشری ہوں؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دے دو. اب کوئی حادثہ ہو جائے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ان کے ایک رقیب کا، حریف کا، جو بھی کہہ لو جملہ ہے، میں سوچتا ہوں حیران کن بات ہے. تھپڑ ہے کروڑوں مسلمانوں کے منہ پہ، تب بھی کروڑوں میں تھے ہم. اس نے کہا تھا کہ ہی از دا اونلی مسلم ان دا ہول آف سب کانٹیننٹ ہو از انپرچیسبل اینڈ انکرپٹیبل. کہ محمد علی جناح پورے بر صغیر میں وہ واحد مسلمان ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ کرپٹ کیا جا سکتا. تو ود دس کائنڈ آف کیریکٹر، مطلب میرا خیال ہے کاش ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں وہ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملک ہاتھوں سے نکل کے جا رہا ہے. اداروں کی اپنی موج لگی ہے اور سیاستدانوں کی اپنی لگی ہے، کاروباری لوگوں کی لگی ہے، انڈسٹریلسٹ اپنے لگے ہوئے ہیں، لینڈڈ جینٹری اپنے اس میں مال میں لگی ہے. کچھ لوگوں کا حسن نثار صاحب خیال ہے کہ پاکستان میں اگر 22 کروڑ ہیں تو شاید چند 100 بھی نہیں ہیں جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، ورنہ میجورٹی وہ کہتے ہیں کہ جی اسی طرح ہی زندہ رہنا چاہتی ہے. آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ ان کو دے رہے ہیں، وہ اس کا مال لوٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ 22 کروڑ کی عوام جو ہے وہ خوش ہے، اسی دلدل میں، اسی مصائب میں رہنا چاہتی ہے. اگر تبدیلی چاہتی تو تبدیلی آ چکی ہوتی. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے اور بڑی معصومیت سے کر دی ہے. بات بہت بھاری ہے اور بہت زبردست ہے. میں نے کوئی 2-3 سال پہلے ایک کتاب پڑھی، اس کا مرکزی خیال یہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. تھوڑا اس میں تھوڑی سی مختلف بات تھی، لیکن بیسیکلی بات یہی تھی. وہ کہنا تھا کہ جو بہت بدترین قسم کی غربت اور یہ حالات ہوتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا نشہ ہے. یہ عجیب بات لگے گی اب جس طرح میں اس کو بیان کر رہا ہوں، شاید آپ کو عجیب لگے. میں نے کہا دنیا کا سب سے خوفناک نشہ غربت ہے. یہ ایڈکشن ہے، ذلت اور غربت، یہ ایڈکشن ہے. اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. اور پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا، وہ پرندہ بجائے اس کے کہ اڑتا وہ سین کا چکر لگا کے واپس گھس گیا. یہ بھی نثار ناسک کا اس طرح کا کچھ شعر ہے کہ ہمیں اچھا. پھر اس کا ایک اور بڑا خوبصورت ہے کہ پنجرہ ہماری آزادی اس طرح کی ہے کہ ہمیں ہمارا پنجرہ کمرے سے نکال کے کھلے میدان میں رکھ دیا گیا ہے. یہ ہے ٹوٹل آزادی. سو ایڈکشن ہے، یہ 100% درست ہے. اسی پہ قناعت کرنا، اسی نشے پہ جائے. ہیروئن پینے والے کو پتہ نہیں ہوتا. آپ کا خیال ہے میں اور آپ کو افلاطون ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا بربادی کا رستہ ہے، وہ نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑ سکتا. یا اس طرح کے جو دیگر نشے ہیں، ماڈرن نشوں کا تو مجھے نام بھی نہیں آتے، یہ آئس مائس، یہ وہ بچے تو ہائی پروفائل مہنگے اسکولوں کے پڑھنے والے بچے اگر ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ لگ گئے تو لگ گئے. یہ جب بندہ حقیر ہونے میں، ذلیل ہونے میں، پسپا ہونے میں، رسوا ہونے میں، رینگنے میں، جب وہ اس نشے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरह से हसन निसार साहब ने भी बात की, ज़ाहिर है ये तो इस मुल्क की सियासी हकीकत है जिसे शायद बदलना बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बदल पाएंगे हम या नहीं, ये अपनी जगह सवाल मौजूद रहेगा। लेकिन इस वक्त अगर सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो इस वक्त हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे मुआशी हवाले से हों, सियासी हवाले से हों। इस सब का जिम्मेदार हम देख रहे हैं कि माफियाज को ठहराया जाता है। चीनी गायब होती है तो जिम्मेदार माफियाज, हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले माफियाज हैं, जो कुछ अभी पिछले एक हफ्ते से जो हो रहा है सारी दुनिया देख रही है। आप क्या समझते हैं, ये माफियाज जिसका हुकूमत जिक्र करती है, इससे निमटना मुमकिन है? ये कितना बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए? सोनिया, हसन निसार साहब ने जो बगैर लफ्ज़ चबाए जो बातें कर दी हैं, उसके बाद तो मेरा ख्याल है किसी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये वो लायानी सी चीज़ें हैं वाक़तन जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं। जो बुनियादी सवाल उन्होंने शुरू में किया था कि जो पानी आप अपनी कौम को नहीं दे सकते, पीना साफ पीने का पानी नहीं दे सकते, आज भी आधे से ज़्यादा लोग जो हैं 50% पानी उनको साफ़ नहीं मिल रहा, जो थोड़ा सा मिल रहा है वो भी उस तरह का नहीं है, कंटेमिनेटेड ही है। अब जो आप बात पूछ रही हैं हसन निसार साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं एक जुमला कह के मैं भी उन्हीं से सवाल पूछूंगा। देखिए, ये कार्टेल जो ओवर द ईयर बने, आज नहीं बने। और इतने मजबूत हो गए हैं कि सारी हुकूमतें इनके आगे झुक गई हैं। अभी रिलीजियस कार्टेल भी बनते जा रहे हैं। लेटेस्ट अब क्या तबसरा करें, जिस तरह हुकूमत लेटती जा रही है और जो मामला चल रहे हैं वो किस तरफ जाएंगे। हसन निसार साहब, ये सर फरमाएं कि आपके ख्याल में अभी इमरान खान साहब को, आपके मैंने बड़े क्लिप्स देखे हैं, आपने दयानतदारी की बातें उनकी बताई जो बिल्कुल ठीक थे, बड़े लोग एग्री भी करते हैं। फिर आपने कहा भी और बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक भी कहा। अब जाहिर सी बात है, एक अच्छा तज़िया कि यार दयानतदार आदमी जो है ना, वो ये नहीं हो सकता कि आंखें बंद करके उसके पीछे चलता रहे। जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं आप पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है, और करनी भी चाहिए। अभी आपको क्या लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे भी लग रहा है कि बावजूद इस बात के कि अगर नरम गोशा इनके लिए कि इनके बस की बात नहीं है, शायद कैपेसिटी का इशू है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम इनके साथ हैं, जो टीम थी वो चली गई है, अब साथ आने वाले कोई लोग नहीं है, चौथा फाइनेंस मिनिस्टर बदल के लेके आ गए हैं। आज भी कहते हैं 35 बरस से जानता हूँ इनको, तरीन साहब को, जो नए आए हैं शौकत तरीन साहब अच्छा काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी नवाज इनका इमरान खान साहब का क्या प्रॉब्लम है, ये डिलीवर क्यों नहीं कर पाए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो जो आपने सवाल के शुरू में इफ़ यू कैन रिकॉल आपने की कि हुकूमतें और माफिया, यहाँ हुकूमतें हैं ही माफियास की। सो पहले तो ये जो तज़ाद है ना हमारी सोच में कि हम हुकूमत और माफियास को कोई अलग-अलग समझते हैं। तो मसलन आज मैं नहीं ये समझता, मैं एग्री नहीं करता ये फुटनोट लगाने साथ जहांगीर तरीन साहब को ये माफिया करार दे रहे हैं, तो ये इनके तो यहाँ तक पहुँचने में मेजर हिस्सा ही जहांगीर तरीन साहब का है। चलो, इस सवाल का जवाब बताएं मुझे। हाथ हो गई यार, ये कैसी अजीबोगरीब बात आप कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि अमूमन ये कहा जाता है इंसानी ज़िंदगी के बारे में कि मसला जब पैदा होता है ना, कोई भी उसके साथ उसका हल भी पैदा होता है। सो ऐसा नहीं है कि ये मसला हल हो नहीं सकता, लेकिन को बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ फैशन कोई काम करना पड़ेगा आपको। अब मैं उसकी बात करूंगा, ये तो टट्टपूंजी हैं। यानी हमारा तो दानश्वर भी अजीब ही है। जमहूरियत तो है तो भाई बताओ मुझे, ये तो जमहूरियत है ही नहीं। 1000 बार ये मिसाल दे चुका हूं मैं, ये अब तो मुझे मिसाल देते हुए कोफ्त होती है कि आप गंदे गलीज पानी पे आबे ज़मज़म का लेबल लगाओ तो वो आबे ज़मज़म हो जाएगा लेबल लगने से। वो मारूसियत है या मुहिमजू किस्म के लोग होते हैं, अनपढ़, टगे, डंगर, पैदल। कौन करे ये काम यार? शरीफ आदमी, डिसेंट आदमी, इवन इफ ही कैन फाइनेंशियली अफोर्ड, कौन करे ये गंदा गलीज काम इलेक्शन लड़ने का? उसके अंदर या को हिर्स और हवस होगी
یا اس نے موروثی طور پہ انہیرٹ کیا ہوگا. تیسری قسم بتا دیں ایکسیپشنز کو چھوڑ دیں, ختم. اس کو سارے کو, اس سارے سسٹم کو آپ کو منہدم یاد آیا جس میں وہ کہتا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے نا وہ ان پڑھ معاشروں میں بالکل بیکار ہے, وہ ایسے ہی ہے کہ بندر کے ہاتھ میں آپ اسرا دے دیں. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نظام تبدیل کر کے, ہم بہت سارے ہم نے تو تجربے کیے ہیں, کوئی نظام کی تبدیلی, کوئی صدارتی نظام یا کوئی بینیولنٹ ڈکٹیٹر آپ کے خیال میں who will fix this country؟ کوئی تھوڑا سا سر اس پہ بتائیں. جس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہو. میں 3 بات پھر more than 20 years ہوگا یہ لکھتے ہوئے کہ سارے نظام کو تیزاب سے غسل دو. یہ ایک سمبولک بات ہے, ایک بار نہیں 1000 بار لکھ چکا ہوں, بول چکا ہوں. دوسرا میرا ایک فیوریٹ جملہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں 3 شفٹوں میں جلاد کام کریں گے اور تھک کے چور ہو کے گر جائیں گے تو ملک اٹھ جائے گا. باقی جو دل میں آئے کر لو, ادھر سے ڈالو گے ادھر سے نکالو گے, ختم, کچھ بھی نہیں. وہ ہمارے بچپن میں ہوتی تھیں وہ اسکول میں ہائٹ آف سپیڈ ایک ہوتی تھی. میں اسکول ڈیز کی بات کر رہا ہوں. گیا مین رننگ اراؤنڈ اے سوئمنگ پول, میں اس کو تھوڑا ماڈیفائی کر رہا ہوں, اینڈ ٹرائنگ ٹو اسکریچ ہز اون بیک. ایک بندہ سوئمنگ پول کے گرد بھاگ رہا ہے, وہ کس رفتار سے بھاگ سکتا ہے کہ خود اپنی کمر دیکھ لے, اپنی کمر تک پہنچ جائے. اس طرح کی سچویشن ہے. ان حالات میں یہ ٹوٹے پجے طریقوں سے, یہ اتنا کوئی تھوڑی سی چیپی یہاں سے اتار کے, یہ اتنی ڈنٹنگ یہاں کر دو, اتنی پینٹنگ وہاں کر دو, دی انٹائر سسٹم ہیز ٹو گو. اس نظام کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے. ہو جائے تو موج جائے, ہم کو عقل کل تھوڑی ہیں, ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں ہسٹری کے. بھئی یہ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ یہ کہہ رہے ہو اس سسٹم میں بہتری, یہ اپروچ ہی غلط ہے. بدی کا درخت ہے, اس میں کیا بہتری؟ تمے کے درخت پہ آپ چاہو گے یہاں خوبانیاں لگ جائیں, تھوڑی سی بہتری آ جائے؟ نہیں, یہ بدی کا درخت ہے, بدی کا. یہ ببول, کانٹے, اس پہ آپ کہیں اب انگور لگ جائیں گے, سندرخانی انگور لگ جائے گا, اس کو تھوڑی اس میں تبدیلی نہیں. یہ کئی سروں والا اژدہا ہے, اس کے سارے سر کاٹنے پڑیں گے ورنہ لگے رہو. میں تو اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں نا جی, میں کو فیصلہ سنا رہا ہوں, میں کو جج ہوں. دوسرا صاحب یہ احساس ذہان جو ہے جس طرف آپ اشارے کر رہے ہیں, بڑی دل کی باتیں آپ کر رہے ہیں, اور اصل حقیقت ہی یہی ہے جو سارا دن ہم کرتے ہیں. سچی بات ہے, اس میں کوئی وزن نہیں ہے بیٹھ کے آ کے باتیں کر کے چلے جانا. کروڈ ریالٹیز کا ذکر جس طرح آپ کر رہے ہیں کہ ہمارا تو جب تک کہ ڈی این اے نہیں چینج ہوگا, تبدیلی نہیں آئے گی, کچھ نہیں ہوگا. تو سوال سر پھر یہی بنتا ہے کہ ابھی 2 سال رہ گئے ہیں, عمران خان صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں گے ان حالات میں جب کہ سب چیزیں کھوئی چلی جا رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سسیے بے خبرے تیرا لٹیا شہر بمبور. وہ لگتا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوں گے عمران خان صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیا ایک آدھ کام کرنا چاہیے؟ نہیں, ایک آدھ کاموں والا قصہ نہیں رہ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں نے کوئی مفت مشورہ کارپوریشن نہیں کھول رکھی. میرے اپنے چینل پہ ابھی پچھلے ہفتے پیر منگل بودھے کے پروگرام ہوتا ہے ہمارا, تو انہوں نے کہا جی کہ فلانا, میں نے کہا میرے پاس حل ہے, میں نے منہ کالا کرانا ہے حل دے کے. آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو, مجھے ضمانت دو کہ یا تم مجھے کنونس کر لو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, یا میں تمہیں کنونس کر لیتا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, پھر اس کو امپلیمنٹ کرو. وہی شوق کیا بھائی, میں کیوں مشورہ دوں؟ میں نے جو آگے مشورے دیے تھے ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ان کے لیٹر ہیڈ پہ ہوتا تھا وہ سارے جملے میرے تھے, حکم اللہ کا, قانون قرآن کا, رستہ رسول کا, اور پاکستان سب پاکستانیوں کا. یہ بیسک سلوگن ہے جو 25 سال پہلے جو دیا تھا. یہ مشورہ نہیں تھا. یہ اچھا ریاست مدینہ سارے پیرائے میں حسن نثار صاحب, یہ جو ہمارے ایکسٹرنل فرنٹ پہ جو ہمارے کہا تھا کہ امریکہ کی بات کریں تو شاید میں بہتر طریقے سے بات کر سکتا ہوں کہ کچھ پتہ ہے وہاں پہ, یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. ابھی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جی
हमारे सारे दुश्मन इकट्ठे हैं, हम अपने दुश्मन तो हैं ही अपनी जगह पे। अब ये जिस तरीके से नेक्सस इंडिया का, अमेरिका का, इजराइल का और कई हवालों से हमारे कहा जाता है जी इस्लामी भाई भी इसमें शामिल हो गए और ये सी पैक के पीछे पड़ गए हैं सारे, आपको लगता है कि सी पैक ऐसा मामला है कि जिसने आगे चलना है और फिर इसको चाइना ही वाली वारस बनेगा जो 55 बिलियन यहाँ डॉलर दे रहा है और 3 ट्रिलियन डॉलर का उसका ये बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट है? आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये घेरा तंग होगा, जब अमेरिका सब कुछ चेक कर रहा होगा तो हम कहाँ खड़े होंगे? देखें, बात सुने, ये कौमें इस तरह नहीं डेवलप होती मेरे भाई। ये सी पैक ये थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है, पर ठीक है, एक बंदा है उसका एक जो 9 to 5 उसकी जॉब है, उसमें उसकी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, वो शाम को ट्यूशनें पढ़ाना शुरू करते, वो इस तरह का रिलीफ मिल सकता है। कौमें नहीं इस तरह बनती। में ये सिर्फ एक शुबा नहीं, या मुकम्मल बर्बादी या मुकम्मल जवाल होता है या मुकम्मल कमाल होता है। मुसलमानों का जब उरूज था तो वो सिर्फ तलवार के ही धनी नहीं थे, ओ भाई ज़रियाब जैसे मौसीकार भी पैदा करते थे। स्पेन की शराब भी दुनिया की बेहतरीन शराब थी। फिलोसफर भी ऐसा ऐसा गजब का था, इब्न रुशद से लेके गजाली तक और ये इब्न सीना तक, कैसा कैसा बंदा था। इंटेलेक्चुअल भी देखो, ये एक माशरा, इंसानी माशरा जो है वो आप यूं समझे पूरा टाइटैनिक होता है, एक पूरा शहर होता है जो गर्क होता है शहर। तो ये थोड़ी है कि जी वो इसमें जो पॉश बस्तियां हैं वो बच जाएंगी, नहीं, फिर गर्क होता है। जहाज क्रैश करता है वो फिर बिजनेस क्लास, क्लब क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी, सब टाइटैनिक गया, सारा गया। ये थोड़ी है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर को एक आधा महकमा शोबा फलाना। अब मुझे अंदाजा लगाओ कि एक आदमी, उसका अपर हाफ इतना मजबूत हो कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वेट लिफ्टर हो, लेकिन टांगों को पोलियो हो, बताएं मुझे, हो वो व्हील चेयर पे, वेट लिफ्टर हो, नंबर 1 हो दुनिया का, तो क्या करोगे आप? उससे बेहतर मेरे यार आप जैसा मातड़ बंदा नहीं है। सब टाइम चूंकि कम रह गया है, आखिर में सर ये बता दीजिएगा कि जाहिर है जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई तो बहुत सारे लोगों की बहुत सी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी थी कि शायद अब मुल्क की तकदीर बदलेगी, शायद अब कोई तब्दीली आएगी, लेकिन सूरत हाल हमें दावों के, वादों के बरक्स नजर आई जो हुकूमत में आने से पहले थे। अब आपको क्या लगता है, अब जाहिर है 2-2.5 साल का अरसा रह गया है, ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब बहुत ईमानदार हैं, डिलीवर करना भी चाहते हैं, लेकिन वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि परफॉर्मेंस हमें ग्राउंड पर होती हुई नजर नहीं आ रही? फैक्टर एक ही है, बीबी, होमवर्क ना करना। आपको पता ही नहीं था कि आप एक ऐसी बस्ती में दाखिल हो रहे हो जहां जगह जगह पे बलाएं खड़ी हैं, और किस किस किस्म की, कोई जहर उगल रही है, कोई आग उगल रही है, किसके नाखून बड़े लंबे हैं, किसी के दांत बड़े लंबे हैं, यू नो क्लू। आपने इक्तदार में आने के लिए जो जरूरी था वो सब कुछ किया, लेकिन जो सबसे जरूरी था वो ही नहीं किया, वो था होमवर्क। एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा होता, मेरी अपनी जहालत है, मैं थ्रू आउट इस तासुर में यार इनके पीछे एक ग्रुप बैठा होगा जो जाहिर है नजर नहीं आता। इस तरह के लोग वो धक्के खाने के लिए, ये तो एक खास तरह का एलिमेंट होता है। स्टेजों पे चढ़े हुए हैं, तकरीरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, छितर खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, स्टेजों पे चढ़े हुए हैं। ये तो खास तरह की मेंटालिटी होती है। जो पढ़े लिखे सोबर लोग होते हैं वो तो टूकते भी नहीं इस काम पे। तो मैंने कहा वो प्रोफेशनल्स होंगे, कोई टेक्नोक्रेट्स होंगे, वो अपने अपने शोबों के माहिरीन चुप करके बैठे होंगे। और मुझे मेरा शक की वजह थी पीपल लाइक तस्नीम नूरानी, एक्सीलेंट ब्यूरोक्रेट, हमारे वो यूनिवर्सिटी में टीचर भी, वो मेरे बराह रास्त टीचर नहीं रहे लेकिन वो जियोलॉजी पढ़ाते थे। क्या शानदार आदमी। इस तरह के और कुछ नाम मैं देखता था। मैंने कहा ये लोग बैठ के असली काम ये कर रहे हैं। इमरान और उसके जो साथी हैं ये छोटी अकलों और लंबी जुबानों वाले, मैंने कहा ये जलसे जुलूस लगे हुए हैं, वो प्रोफेशनल काम कर। उम्मीद थे स्टार्ट में जब ये गवर्नमेंट आई तो हमने देखा कि आप भी बड़ी उम्मीद की किरण एक दिखा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उम्मीद भी अब खत्म हो गई है। जी मुझे तो कोई उम्मीद शमीद नहीं है, बाकी जिसका दिल करता है वो जरूर पाले। इस पे कौन से पैसे लगते हैं, कौन सी अकल लगती, पर उम्मीद होने का क्या है।
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.